مکے کا وہ دور جب ایک ایسی بات چیت ہونے والی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ ایک ایسی پیشکش کی گئی جس کا مقصد تھا دو الگ دنیاؤں کو جوڑنا، لیکن اس کے جواب نے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا تھا کیا۔ تو قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار پیغمبر اسلام کے پاس ایک آفر لے کر آتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک سمجھوتا لگتا تھا، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا سوچئے، یہ مکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ آخری کوشش تھی، ایک ایسی ڈیل جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اسے کوئی بھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ اس نوبت تک پہنچے ہی کیوں؟ اتنی عجیب و غریب پیشکش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا جواب ان کی پچھلی تمام ناکامیوں کی کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ اصل میں اس سمجھوتے کی پیشکش سے پہلے مکہ کا طاقتور طبقہ اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے اپنا ہر حربہ آزما چکا تھا، اور ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ انہوں نے شروعات کی ظلم سے، نئے ایمان لانے والوں پر ایسے ایسے تشدد کیے گئے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ جب اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے لالچ کا جال پھینکا، دولت، عورتیں، بادشاہت، یعنی ہر وہ چیز جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، قدموں میں ڈالنے کی آفر کی۔ لیکن جب کوئی بھی حربہ کام نہ آیا، تب وہ مایوس ہو کر یہ آخری اور سب سے عجیب سمجھوتا لے کر آئے۔ اور اس پیشکش کے جواب میں پیغمبر اسلام نے مکمل خاموشی اختیار کر لی، بس کچھ نہیں کہا۔ ان کی اس خاموشی نے پورے مکہ میں ایک بے چینی کی لہر دوڑا دی۔ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ بغیر کوئی لفظ کہے اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے اور مکہ کے سرداروں کو شدید حیرانی اور الجھن میں چھوڑ دیا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا یہ انکار ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ تھا ہی نہیں کہ جس کا فیصلہ انسانی منطق سے کیا جاتا۔ اس کا جواب زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آنا تھا۔ اور پھر جواب آیا اللہ کی طرف سے، لیکن یہ کوئی جوابی آفر نہیں تھی، یہ ایک سیدھا، دو ٹوک اور بہت طاقتور حکم تھا۔ ایک ایسی وحی جو ایک نئی سورت یعنی سورت الکافرون کا آغاز تھی۔ یہ جو وحی نازل ہوئی، یہ صرف اس پیشکش کا انکار نہیں تھی، بلکہ یہ توحید اور شرک کے بیچ جو تعلق ہے اس پر ایک ہمیشہ کے لیے اصول طے کر رہی تھی۔ ان آیات میں ایک چیز بہت اہم ہے، الفاظ کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ کوئی شک، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے یہ دو راستے بالکل الگ ہیں، اور ان میں کسی قسم کے سمجھوتے یا ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کافر کے لفظ کو اس کے اصل پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ لفظ یہاں ہر غیر مسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ خاص طور پر مکہ کے انہی سرداروں کے لیے استعمال ہوا جنہوں نے سچائی کو پہچاننے کے باوجود جان بوجھ کر اس کی مخالفت کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ صورت آج ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس لفظ کا جو اصلی مطلب تھا، اور جس طرح آج کل بعض اوقات اسے غلط طور پر کسی پر بھی لگا دیا جاتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہونے والی یہ 1400 سال پرانی صورت آج ہماری زندگیوں میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں دو بہت بڑے اور ہمیشہ کام آنے والے اصول ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں الفاظ کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے، خاص طور پر مذہبی اصطلاحات کا، جنہیں ہم اکثر سوچے سمجھے بغیر استعمال کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے بھی بڑا سبق اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے کا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے نے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر دی کہ سچا ایمان اپنے بنیادی عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنے کا نام ہے، کیونکہ جب بات بنیادی نظریات کی ہو تو پھر کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ 1400 سال پرانی یہ کہانی آج بھی ہمیں اسی بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر زمانے میں ہر انسان کو اپنی زندگی میں خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔